السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ ہود کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ کے سوا باقی تمام صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بھی سورہ یونس کی طرح توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین اور ان میں موجود منافع پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے مقصود نیک اور گناہ گار انسان میں امتیاز کرنا ہے۔ نمبر 3، مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا ہے کہ مومن مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت ملنے پر تکبر و غرور کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے۔ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ نمبر 7، دین میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سرکشی بربادی کا راستہ ہے اور کفر و شرک کی طرف میلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ نمبر 8، نماز کی اس کے اوقات میں قائم کرنے اور نیک اعمال پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی اور متقی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب انفرادی اور اجتماعی اصلاح میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی اپنے سے ماہ قبل سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ معنی، موضوع، ابتدا اور اختتام میں سورہ یونس کے موافق ہے، اور سورہ یونس میں جن اعتقادی امور اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، میری رب سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔